بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 27واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ طور کے اندر چند چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں والطور، قسم ہے کوہ طور کی۔ کوہ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، جو ارض مدین کے اندر تھا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اور اس کتاب کی لکھی ہوئی کی قسم جو واضح کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد نامہ اعمال ہے یا قرآن کریم ہے۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور کیا ہے؟ وہ بیت معمور وہ جگہ ہے جیسے زمین پہ کعبہ ہے، ایسے آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت کے اندر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس کا ایک مرتبہ نمبر آ جاتا ہے اس کا دوبارہ کبھی قیامت تک نمبر نہیں آئے گا۔ یہی وہ بیت معمور ہے کہ جس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر گئے۔ زمین میں بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کری تو اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی کہ آسمانوں پہ جو بیت المعمور ہے کہ وہ اس کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے مناسبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی یعنی آسمان کی۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے پانی کی۔ اس کا بعض مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے قسم ہے اس پانی کی جس کو آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ والسقف المرفوع والبحر المسجور، کیا قسم ہے؟ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور بالضرور کفار و مشرکین پر واقع ہونے والا ہے۔ ضرور بالضرور اللہ کا عذاب اللہ کے منکرین کے اوپر آئے گا۔ ما لہ من دافع، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، ایسے دن میں کہ جس دن آسمان لرز جائے گا، کانپ جائے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فویل یومئذ للمکذبین، بڑی ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس دن کا انکار کرنے والے ہیں، اس دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب ضرور بالضرور واقع ہوگا۔ یہ وہ صورت ہے سورہ طور جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، جب اس آیت کے اوپر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، اتنا روئے کہ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ بیمار پڑ گئے۔ اور کتنے دن بیمار؟ 20 دن آپ بیمار رہے۔ 20 دن لوگ آپ کے حالات معلوم کرنے آیا کرتے تھے، امیر المؤمنین آپ کی طبیعت کیسی ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امیر المؤمنین بیمار کیوں ہوئے، کیا وجہ تھی کہ جس وجہ سے امیر المؤمنین بیمار ہوئے۔ وہ یہ وجہ تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب یہ پڑھا ان عذاب ربک لواقع، تیرا رب کا عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہوگا، تو وہ کیفیت دل کے اوپر بنی ہے کہ بیمار ہوگا، اور 20 روز تک بیمار رہا عمر رضی اللہ عنہ۔ لوگ معلوم کر رہے ہیں امیر المؤمنین کیا بات ہے، لیکن معلوم نہیں ہے لوگوں کو کہ کس وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آیتیں پڑھ رہے تھے عمر رضی اللہ، اور ایسا اثر ہوا دل پر کہ اس کا اثر جسم کے اوپر ظاہر ہو گیا، اور وہ جسم پہ ظاہر یہ ہوا کہ آپ بیمار پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ یوسف کی آیت پڑھ رہے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اتنا روتے تھے کہ پیچھے والے آواز سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے
اور جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری پہ سے کسی گھر کے اندر سے آواز آئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ حضرت عمر کے کان میں آواز پڑی، سواری سے اتر گئے، دیوار کے ٹیک لگایا اور رونے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو آپ کا دل لرز جایا کرتا تھا، کانپ جایا کرتا۔ حضرت جبیر ابن مطعم کے بارے میں آتا ہے جب یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے اور یہ ایک مرتبہ مدینے آئے بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے نبی نے نیت باندھ رکھی تھی اور آپ یہ سورت پڑھ رہے تھے، سورہ طور، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، یہ ایمان میں بھی داخل نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت جب ان کے سینے کے اندر اتری ہے اور جب انہوں کے کانوں کے ذریعے سے سینے میں پہنچی ہے قرآن کی آیت، لرز گئے، کانپ گئے، کہنے لگے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ اللہ کا عذاب ابھی میرے اوپر نازل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نماز میں ہے اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا قرآن کی اس آیت کو سن کر، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ۔ اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یہ وہ صورت ہے کہ جس کا اللہ کے نبی نے مکہ میں اعلان کیا تھا، اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر سب سے پہلی آیت سجدہ آئی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 9ویں سپارے میں آیت سجدہ، لیکن صورتوں کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت جس میں آیت سجدہ آئی ہے وہ یہ صورت ہے سورہ نجم۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کے اندر فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستاروں کی کہ کیا کہ اس بات کی قسم ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ راہ اور راستہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یہ اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ کہتے ہیں جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو ہم وحی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحن کعبہ کے اندر نیت باندھ رکھی آپ نے، اللہ اکبر، اور آپ علیہ السلام نے یہ تلاوت کری سورہ نجم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ کیا کلام ہے، پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی، مشرکین مکہ بھی بیٹھے ہیں اور ایمان والے بھی بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کے قرآن کو سن رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی بالکل آخر آیت کے اوپر پہنچے جہاں بھی سجدہ کیا، جیسے ہی اللہ کے نبی سجدے کے اندر گئے، آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ کے ماننے والے ایمان والے تھے آیتوں کو سن کر وہ بھی سجدے میں چلے گئے، جو اللہ کے منکر تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، رہا نہیں گیا ان سے اس قرآن کو سن کر، کیونکہ قرآن دل پہ اثر کرتا تھا، دل میں اترتا تھا قرآن، عربی کو سمجھتے تھے کیا کہہ رہا اللہ ہم سے، رہا نہیں گیا، فوراً سجدے کے اندر چلے گئے، سوائے کچھ لوگ، چند لوگوں کے، بعض نے ایک کا نام لکھا ہے، بعض مفسرین نے 3 کا نام لکھا ہے، ولید، عتبہ، امیہ، ان 3 شخصوں کے علاوہ سب سجدے میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے سر پہ لگا لی، ان کے اپنی عزت اور اپنی ناک ان کے آڑ کے اندر آ گئی کہ ہم نہیں جا سکتے سجدے کے اندر کیونکہ یہ آیت محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے۔ باقی سب لوگ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جتنے لوگ سجدے کے اندر چلے گئے تھے ان 3 کے علاوہ اللہ نے سب کو ہدایت دے دی تھی، اللہ نے سب کو ہدایت دے دی۔ قرآن تو ہے ہی اسی کتاب، اس میں آیت سجدہ آئی ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ آیت سجدہ جب آتی ہے اور آیت سجدہ جب تلاوت کی جائے یا سنی جائے آیت سجدہ، تو سجدہ کا ادا کرنا انسان کے اوپر ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بغیر ہاتھ اٹھائے، بس اللہ اکبر کہہ کر آدمی بغیر ہاتھ باندھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے اندر چلا جائے اور سجدے کی تسبیحات پڑھے، 3 مرتبہ سجدے کی تسبیحات، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے۔ یہ آیت سجدہ آ جائے یا آیت سجدہ ہم سن لیں تو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، کیے جا سکتے ہیں، اور الگ الگ بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ساتھ کیسے سجدے کیے جائیں گے؟ 14 سجدے ہیں پورے قرآن میں، ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، ایک ساتھ سجدے کر لیں، کعبے کی طرف رخ کریں اپنا، باوضو ہو، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں،
سجدے کی تسبیح پڑھے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر واپس سجدے میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہوں پھر سجدے کے اندر چلے جائیں، 14 سجدے ایک ساتھ کرتے ہیں، اور بیٹھ کر بھی یہ سجدے کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کو ہر وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے سوائے 3 وقتوں کے، ایک سورج کے طلوع ہونے کا وقت جو ہوتا ہے، ایک زوال کا وقت، اور ایک سورج کے غروب ہونے کا وقت۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ ہر وقت میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ عصر اور فجر کے بعد نفل نماز منع ہے، سجدہ تلاوت منع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس سورت کے اندر آیت سجدہ اس تو اس سے متعلق چند باتیں۔ اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر سورۃ الواقعہ اور اسی طرح سورۃ القمر کا تذکرہ کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی مینا کے اندر موجود تھے، تو مینا کے اندر مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری، اگر آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، معجزہ جو انسان کو عاجز کر دے، جو خرق عادت ہو، خلاف عادت ہونے والا کام، اگر آپ کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا ہے تمہارا منصوبہ؟ فرمایا چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ یوں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کری، اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا مشرق میں، ایک ٹکڑا مغرب کے اندر، بیچ میں پہاڑ حائل ہو گیا۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے، محدثین نے تو یہ لکھا ہے دعا کری، اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ شاعر نے کہا انگلی سے اشارہ چاند کے جانب سارے ہی انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ سبھی کہتے ہیں یہ چاند ہے 14ویں رات کا، لیکن اس انگلی سے 2 ٹکڑے کرنا چاند کے، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ جیسے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور کافی یوں لکھتے ہیں مفسرین، عصر سے مغرب کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک چاند کے 2 ٹکڑے رہے، سب نے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہو اللہ کو ایک مانو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں سے معلوم کریں گے، ہو سکتا ہے ہمیں ہی دکھاؤ، لوگوں کو نہیں پتہ لگاؤ، لوگ آئیں گے دوسری جگہوں سے ان سے معلوم کریں گے، اطراف سے لوگ آتے ہیں ان سے پوچھتے کیا ایسا ہوا تھا فلاں دن؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی دیکھے تھے چاند کے ٹکڑے۔ اور یوں آتا ہے، مفسرین نے یہ تک لکھا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک بادشاہ تھا، اس نے بھی اس چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے ایمان تک کو قبول کر لیا تھا۔ لوگ بتاتے پھر بھی انہوں نے اس بات کو انکار کر دیا، نہیں مانا۔ کیا کہا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہنے لگے یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، یہ محمد ابن عبداللہ نے کوئی جادو کر دیا، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا۔ اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الواقعہ سے متعلق اس کی فضیلت چند ذکر کر دیں۔ سورۃ الواقعہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر جس رات میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا آخری وقت چل رہا تھا، آپ بیمار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے آپ کے پاس۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابن مسعود کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیوں کہا کہ میرے گناہ مجھے رلا رہے ہیں۔ صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن مسعود، ایسے زبردست صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ علیہ السلام کے ایسے خاص خادم تھے، صاحب الوسادہ والنعلین والسواک ان کا لقب ہے۔ ہر وقت اللہ کے نبی کی مسواک ان کے پاس رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے جوتے ان کے پاس رہا کرتے تھے، آپ کا تکیہ ان کے پاس رہا کرتا تھا، جیسے ہی آپ کو ضرورت ہوتی فوراً پیش کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو تمہیں ابن مسعود بات کہے اس کو مان لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جیسے ابن مسعود قرآن پڑھتا ہے تم بھی ایسے قرآن پڑھا کرو۔ اس امت کے بڑے فقیہ گزرے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا میرے گناہ مجھے رلا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے بہت وقت ہو گیا بیت المال سے وظیفہ نہیں لیا، آپ کو بیت المال کا وظیفہ دے دیا جائے؟ فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ کہا آپ کے نہیں، آپ کی بچیوں کے کام آ جائے گا۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عثمان سنو میری بات کو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی سے اپنے ان کانوں کے ذریعے سے اس بات کو سنا ہے، من قرأ الواقعۃ فی کل لیلۃ، جو شخص سورۃ الواقعہ کو ہر رات کے اندر پڑھتا ہے، لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اس کو زندگی میں فاقہ نہیں پہنچ سکتا۔ بے فکر ہو جاؤ، میں نے میری بچیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا رکھی ہے اور وہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، مجھے یقین اللہ کے نبی کی بات پر کہ جب تک یہ تلاوت کرتی رہیں گی کبھی میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ سورۃ الواقعہ ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، آدمی سونے سے مغرب کے بعد سے لے کر اور سونے سے پہلے کبھی بھی ایک مرتبہ پڑھ لے۔ 27ویں سپارے کے اندر سورہ رحمان کے بعد ہے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔